अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सोनिया सत्ती। नाज़रीन, आज का जो व्लॉग है वो इंतहाई अहम है क्योंकि आज बड़े अहम मौजू पर मैं बात करने जा रही हूँ। मौजू है गुज़िश्ता रोज़ का प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का रहमतुल्लिल आलमीन कॉन्फ्रेंस से खिताब। मेरे नज़दीक वो खिताब इंतहाई अहम था। हम रोज़ाना की बुनियाद पर इमरान खान साहब की पॉलिसीज़ पर तनकीद करते हैं, उनकी गवर्नेंस के मामलात पर बहुत ज़्यादा बात होती है, लेकिन गुज़िश्ता रोज़ प्राइम मिनिस्टर ने जिस अंदाज से मुआशरे के अंदर होने वाली जो बुराइयाँ हैं, हमारी मुआशरती खराबियों की, इस्लाम के पैराए के अंदर उन्हें जिस अंदाज ने पेश किया, निशानदही की, मेरे नज़दीक ना सिर्फ काबिल तहसीन है, काबिल सिताइश है, बल्कि काबिल फ़ख्र भी है। क्योंकि इससे पहले हमने देखा कि तुर्की के सदर रजब तय्यब एर्दोगान की तरफ से जो इस्लाम के हवाले से और इस तरह के जो इश्यूज़ हैं बड़ा खुलकर बात की जाती रही है, और अभी इमरान खान साहब इस हवाले से बड़ा खुलकर बात कर रहे हैं। और एक प्राइम मिनिस्टर की जानिब से, एक मुल्क की सरबराह की जानिब से, हालांकि जब जब वो इस तरह के मौज़ूआत पर बात करते हैं उन्हें बड़ी तनकीद का सामना करना पड़ता है, लेकिन गुज़िश्ता रोज़ एक बार फिर उन्होंने पूरे आलम इस्लाम के दिल जीत लिए। अब इससे पहले कि मैं प्राइम मिनिस्टर के खिताब की तरफ आऊँ कि उन्होंने कौन कौन सी अहम बातें की, उससे पहले मेरे ख्याल से ये समझना बहुत ज़रूरी है कि क्या वक्त आने गया, क्या हमें सोचना होगा कि जो लिबरलिज्म है क्या वाकई हमारे माशरे के लिए एक नासूर बनता जा रहा है? क्या ये लिबरलिज्म के नाम पर जो फाशी फैलाई जा रही है, बैक टू बैक जिस तरह के वाक़यात मंजर आम पर आ रहे हैं, जिन जो माशरती बुराइयां हैं जिनका तज़किरा किया जा रहा है, क्या हमारी नौजवान नस्ल को तबाह करना, बर्बाद करना इसी की एक कड़ी है? और फिर क्या वक्त आ गया है कि अब हमें इस हवाले से रेड लाइन्स लगानी होंगी कि कहाँ इसको स्टॉप करना है? लिबरलिज्म के हवाले से मैं बात कर रही हूँ। अब ज़रा नाज़रीन आ जाते हैं प्राइम मिनिस्टर के खिताब के हवाले से। सबसे पहले तो प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि जो मुझे बड़ी मुतासिर की उनकी ये बात कि मेरी वालिदा ने एक दुआ सिखाई थी कि सोने से पहले दुआ करो कि अल्लाह मुझे सीधे रास्ते पर लगाओ। बहन भाई बचपन से ये दुआ करते थे, लेकिन फिर उन्होंने बताया कि मेरी तालीम ऐसे माहौल में हुई कि जहाँ पर ज़मीन और आसमान का फ़र्क था। उस वक्त, उस दौर की वो बात करते हैं कि हमारे जो जिन्हें हम अपने रोल मॉडल समझते थे वो फिल्मी अदाकार थे, पॉप स्टार, खिलाड़ी, और पूरी ग्लैमरस की एक दुनिया थी। इस हवाले से वो बात कर रहे थे। और फिर इमरान खान साहब ने बड़े खुलकर इस हवाले से बात की कि आज जो हमारी नौजवान नस्ल है उसके भी रोल मॉडल यही है। और उन्होंने कहा कि मैंने अपनी नज़रों के सामने बहुत सारे ऐसे लोगों को तबाह व बर्बाद होते हुए देखा है जिन्होंने अपने रोल मॉडल जो है वो ग्लैमरस की दुनिया को अपना रोल मॉडल समझते थे। हॉलीवुड, बॉलीवुड की फिल्मों का उन्होंने तज़किरा किया। फिर उन्होंने एक और बड़ी अहम बात की कि फाशी पर बात करें तो शोर मचा दिया जाता है। और ये आपको याद होगा नाज़रीन कि पिछले दिनों प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की जानिब से फाशी के हवाले से या औरत के लिबास के हवाले से एक बात की गई थी। पूरा एक लिबरल तबका प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ तनकीद जो है वो लेकर सामने आ गया था। इस पर हमने देखा टॉक शोज भी ये हुए, उन पर बहुत ज़्यादा तनकीद हुई, पूरी सोशल मीडिया पर एक कैंपेन चलाई गई। अब उनके लिए जो मतलब जब इमरान खान साहब की जानिब से औरत के लिबास के हवाले से बात की जाती है, जब फाशी पर बात की जाती है, तो वो तमाम लोग जो इसके ख़िलाफ़ खुलकर सामने आ जाते हैं, उनसे सवाल यही है, या उनसे सिर्फ मैं ये कहना चाहूँगी कि इमरान खान की सोच, या कहना तो गलत हो सकता है, इमरान खान एक लम्हे के लिए सोच भी लें कि वो गलत कह रहे हैं, लेकिन जो अहकाम सीधे सीधे कुरान पाक में मौजूद हैं, जो सीधे सीधे अहकाम हमें इस्लाम जिनकी तरफ इशारा कर रहा है, इस्लाम जिनकी तरकीब देता है, वो सब किसी खान का कौल नहीं है, वो इमरान खान साहब का कौल नहीं है, बल्कि ये अल्लाह ताला का हुक्म है। ये अल्लाह ताला का हुक्म है, तो फिर इसमें मुझे नहीं लगता कि बहस की कोई गुंजाइश बचती है। अब नाज़रीन कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपके सामने रखती हूँ, कुछ एग्जाम्पल्स जो है मैं कोट करना चाहूँगी, जिसके बाद आपको सही मानों में अंदाज़ा होगा कि जो हमारा लीडर बात कर रहा है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जो बात कर रहे हैं, अब वक्त आ गया कि पूरी कौम को अपने लीडर के जो शाना बशाना खड़ा होना होगा, ताकि इस वक्त मुआशरे के अंदर जो बुराइयाँ जड़ पकड़ चुकी हैं उन्हें किस तरीके से हमें ख़त्म करना है। हर कोई इस बात पर एग्री ज़रूर करता है, जिससे भी आप बात करें, हर ख़ानदान के अंदर ये बहस ज़रूर होती है कि इस वक्त हर घर परेशान है कि हमारा ख़ानदानी निज़ाम ख़त्म हो रहा है, हमारे बच्चे मगरबी कल्चर को अडॉप्ट कर रहे हैं, हम खुद मगरबी कल्चर से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो रहे होते हैं। बच्चों के हवाले से अगर बात की जाए, बच्चों के हवाले से बात की जाए, तो स्कूल कॉलेजेस के अंदर मनशियात बहुत आम हो गई हैं, ड्रग्स बहुत आम हो रही हैं। आए दिन हम देखते हैं कि इस तरह की खबरें सामने आ रही हैं। लिबरलिज्म के नाम पर पूरी एक फाशी फैलाई जा रही है, और फिर इसके जो दर्दनाक किस्म के अंजाम सामने आ रहे हैं वो भी किसी से ढके छुपे नहीं हैं। हालिया आप आयशा अकरम केस देख लें, फिर
ابھی جو نور مقدم کیس ہے اس کا انجام آپ دیکھ لیں کیا ہوا. اور یہ ایک دم سے نہیں ہوا نور مقدم کے ساتھ یا ایک دم سے نہیں ہوا عائشہ اکرم کے ساتھ, بلکہ اس کے پیچھے پوری ایک کہانی ہے, پوری ایک داستان ہے, پوری ایک سٹوری ہے. اور اب اس پر اتنی زیادہ بات ہو گئی ہے کہ ہر کوئی سمجھتا ہے کہ اس کے پیچھے ہوا کیا, بیسیکلی اس کے پیچھے وجہ کیا تھی, ریزنز کیا تھی. یہ بات کسی سے ڈھکی چھپی نہیں. اور یہ چند ایک دو کیسز ہے جو کہ میڈیا پر آئے اور اس پر بہت زیادہ بات ہونا شروع ہو گئی. روزانہ کی بنیاد پر ایسے کئی لڑکیاں ہیں, ایسے کئی لڑکے ہیں جو بلیک میل ہو رہے ہیں. یہاں افسوسناک صورتحال یہ ہوتی ہے کہ اگر کوئی چیز غلط ہو رہی ہے, جس طرح سے میں چھوٹی سی ایگزامپل دیتی ہوں کہ جیسے اگر کہیں بات ہوتی ہے یا کہیں بحث ہوتی ہے کہ پردہ کرنا چاہیے, تو پردہ مسلمان عورتوں پر فرض ہے. سیدھا سیدھا قرآن پاک نے ہمیں حکم دیا, ہمارا اسلام یہ کہتے ہیں مسلمان عورتوں پر فرض ہے. میں بھی نہیں کرتی, مجھے کرنا چاہیے, بٹ میں ڈیفینڈ نہیں کرتی کہ یار اس نے یہ کیوں بات کر دی. اگر کوئی بات کر رہا ہے تو یہ کوئی انہونی بات نہیں ہے, یہ کوئی بہت غلط بات نہیں ہے. یہ اسلام ہمارا مذہب ہمیں حکم دیتا ہے. میں بھی نہیں کرتی, مجھے کرنا چاہیے, بٹ ہمیں ڈیفینڈ نہیں کرنا چاہیے کہ اگر کوئی کر رہا ہے کرو تو ہم اس کو کہیں کہ یار یہ غلط بات کر رہا ہے, پورا لبرل طبقہ اس کے سامنے آ جائے. اب پاکستان کے اندر مسئلہ کیا ہے کہ جب کوئی ایسا ٹاپک چھیڑا جاتا ہے تو بڑے بڑے لبرل جو طبقے ہیں وہ سامنے آ جاتے ہیں. چاہے اسکول کالجز کے اندر ڈریس کوڈ کی بات ہو, اگر گورنمنٹ نے بات کی کہ پراپر ڈریس کوڈ ہونا چاہیے بچیوں کے لیے, بچوں کے لیے, تو پھر اس کو جوڑا جاتا ہے کہ یار یہ ہمارے اوپر پتہ نہیں کس قسم کی پابندیاں لگ رہی ہیں. اس پر پوری ایک بحث سوشل میڈیا پر جو ہے وہ سامنے آ جاتی ہے. اور پھر جس طرح کے عمران خان صاحب نے بھی آج بات کی کہ ہماری فلموں کے اندر جس طرح کی چیزیں دکھائی جاتی ہیں, ہالی ووڈ بالی ووڈ کا انہوں نے تذکرہ کیا. آپ خود دیکھ لیں ہمارے جو ڈرامے بن رہے ہیں جس پر پوری ایک میں ویڈیو بھی کر چکی ہوں, اس کے اندر کس طرح کا کلچر دکھایا جاتا ہے اور کس طریقے سے جو ہماری نوجوان نسل ہے اس کو تباہی کے دہانے پر لگایا جا رہا ہے. ایک بہت ہی بڑی اگزامپل جو کہ اس وقت معاملہ چل رہا ہے, پورا کا پورا میڈیا, چاہے وہ ہندوستان کا میڈیا ہو چاہے وہ پاکستان کا میڈیا ہو, صرف ایک ہی خبر پر فوکس ہے, وہ یہ ہے کہ شاہ رخ خان کا بیٹا آریان خان کس طریقے سے منشیات کے کیس میں ظاہر روزانہ کی بنیاد پر جو پیش رفت ہے اس پر رپورٹ ہو رہا ہے. شاہ رخ خان اب بیسیکلی کون ہے؟ شاہ رخ خان جو ایک بہت بڑا نام ہے, جو کہ جنہیں کنگ خان کہا جاتا ہے, بالی ووڈ کا کنگ خان یعنی بادشاہ, فلموں کا بادشاہ, اور بھارت کے تقریباً آدھی آبادی بلکہ پورے بھارت کے لیے وہ ایک رول ماڈل تھے. انہیں بہت زیادہ آئیڈیلائز کیا جاتا تھا, انہیں پسند کیا جاتا تھا, نہ صرف بھارت کے اندر بلکہ پوری دنیا, اور خاص کر پاکستان کے اندر بھی ان کے لاکھوں چاہنے والے ہیں, بلکہ کروڑوں پوری دنیا کے اندر ان کے چاہنے والے موجود ہیں. اب وہ بادشاہ, وہ کنگ خان کس حالت میں ہیں آپ بہتر طور پر اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کنگ خان جس کا اتنا بڑا نام ہو, جس کے پاس دولت ہو, جس کے پاس شہرت ہو, جس کے ساتھ ایک فوٹو بنوانے کے لیے پوری کے پورے جو لوگ ہیں, ہزاروں کی تعداد میں لوگ کھنچے چلے آ رہے ہوں, آج وہ کس حال کے اندر ہیں. آج ان کا بیٹا جیل کے اندر ہے اور پل پل کی خبریں رپورٹ ہو رہی ہیں. آریان خان کیا کھاتا ہے, وہ کیا پیتا ہے, وہ کس سے بات کرتا ہے. اور شاہ رخ خان کے حوالے سے تو یہ تک خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ وہ نہ جب سے آریان خان کے ساتھ یہ واقعہ ہوا نہ وہ صحیح طریقے سے سو پاتے ہیں نہ کچھ کھا پاتے ہیں. ویسے تو میڈیا کے سامنے وہ بڑا سٹرونگ بن رہے ہیں, لیکن آپ اندازہ کریں کہ ایک باپ کے لیے, اور وہ بھی ایسا باپ جس کی آدھی دنیا جس کو اپنا آئیڈیل تسلیم کرتی ہو, جس کو پسند کرتی ہو, جس کی فین فالوئنگ ہو, اس کا بیٹا آج کس حالت میں, اور وہ بادشاہ کتنا بے بس ہے کہ اپنے بیٹے کو بچانے کے لیے کچھ بھی نہیں کر پاتا. یہی بات عمران خان صاحب نے کی اور اپنے خطاب میں بار بار کی کہ ہم آئیڈیلائز کرتے ہیں ان لوگوں کو, ہم گلیمرس دیکھتے ہیں, ہم دیکھتے ہیں کہ یار یہ فلمیں اور دولت اور ان چیزوں کو ہم اپنا آئیڈیل مان لیتے ہیں. سوچیں کہ ایک بادشاہ جسے کنگ خان کہا جاتا ہے اس کے لیے کتنی امبیرسمنٹ ہوئی ہوگی, کتنی شرمندگی کا اسے سامنا کرنا پڑ رہا ہوگا جب یہ ویڈیو سامنے آئے کہ آریان خان کی, جنہیں ساتھی کہا جاتا ہے, ایک عورت جو 20 برس زیادہ ان سے بڑی تھی, ان کے ساتھ ان کی چرچے اور بڑی عجیب و غریب قسم کی باتیں, پھر منشیات لے کر وہ کس طریقے سے گئے, اس طرح کی ویڈیوز بھی سامنے آ رہی ہیں. یہ بیسیکلی ہم سب کے لیے, آپ سب کے لیے, یا ایز اے نیشن ہم سب کا, چونکہ ایک یہ اجتماعی مسئلہ بھی ہے کہ ہم نے اپنی نوجوان نسل کو, بچے سب کے سانجھے ہوتے ہیں, میرے آپ کے سب کے, تو اپنے بچوں کو کس طریقے سے یہ جو معاشرتی برائیاں ہیں ان سے نکالنا ہے, یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے. کل تک وہ کنگ خان اور ان کے بیٹے کے لاکھوں مداح تھے, آج ناظرین صورتحال یہ بتایا جا رہا ہے کہ شاہ رخ خان
کے خلاف پوری ایک مہم چلائی جا رہی ہے بھارت کے اندر، بائیکاٹ شاہ رخ خان کے نام سے، اور پھر ساتھ ہی ساتھ نہ صرف مہم چلائی جا رہی ہے بلکہ یہ پوری کی پوری شہرت، یہ دولت، یہ سب ان کے لیے ایک وبال جان بنا ہوا ہے۔ بڑی بڑی جو مشہور کمپنیز ہیں، اس حوالے سے بات ہو رہی ہے کہ انہوں نے جو کانٹریکٹ کیے تھے، ایک بڑی اشتہارات کی ایک بڑی کمپنی ہے، انہوں نے کوئی بھی شاہ رخ خان کے ساتھ اس کے کے پیچھے پیچھے محرکات کیا ہیں، اس کے پیچھے وجہ کیا ہے، اس پر بات نہیں کرتا کہ آخر کیوں آج یہ جو کنگ خان ہے، جو بادشاہ ہے، آج اس نہج تک پہنچا ہے کہ وہ منہ چھپائے پھر رہا ہے۔ ظاہر ہے میڈیا کو فیس کرنا ان کے لیے مشکل ہوگا، جب چپتے سوالات ان سے پوچھے جاتے ہیں ان کی بیٹے کے حوالے سے، تو انہیں ظاہر ہے بہت ساری مشکلات فیس کرنا پڑتی ہیں۔ اب جیسے میں نے بات کی کہ اس کے پیچھے وجہ کیا ہے، اب اس کے اندر وجہ بیسیکلی یہی ہے کہ ہم اپنی نارمز، اپنا کلچر، اپنی تہذیب، اس سے بہت دور ہو چکے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے اس راستے، نوجوان نسل جس راستے پر چل چکی ہے، ہمیں اسے ہر صورت روکنا ہے، اور اس حوالے سے پورا انہوں نے کہا کہ ہم روڈ میپ لے کر آ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میں نے فیصلہ کیا ہے کہ پاکستان کو ایک رخ بدلنا پڑے گا، اور اسی پر اصول پر ہمیں واپس جانا پڑے گا، اور ہم یہاں رحمت للعالمین اتھارٹی بنانے جا رہے ہیں، اور اس کا مقصد یہ ہے بیسیکلی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی بچوں بڑوں کو کیسے پڑھائی جائے اور کس طریقے سے اپنی زندگیوں میں ان کی سیرت کو لانا ہے، اس بارے میں اسکالرز پڑھائیں گے۔ غرض یہ کہ انہوں نے کہا کہ پورا کا پورا اس حوالے سے روڈ میپ ہم لے کر آ رہے ہیں۔ یقینی طور پر ایک بہت بڑا انیشیٹو ہے پرائم منسٹر لیول پر، اگر اس حوالے سے بات ہو رہی ہے اور واقعی صحیح معنوں میں اس پر امپلیمنٹ کیا جاتا ہے۔